شیر یزداں میرا مولا حیدر حیدر تقی نبی نور نبی میرا مولا حیدر حیدر حق بھی حیدر شیر یزداں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. بے شک سبھی عبادتیں، سبھی تعریفیں اور سبھی صفتیں اسی خالق کائنات کے لیے سازگار ہیں جو تمام جہانوں کا اکیلا وارث ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ سوچنا ہی عبث ہے کہ کہاں کہاں ہے علی. یہ سوچنا ہی عبث ہے کہ کہاں کہاں ہے علی. جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی. ادھر ہے ذات محمد ادھر ہے ذات خدا. ادھر ہے ذات محمد ادھر ہے ذات خدا. انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی. اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں اور روئے زمین پر موجود تمام مخلوقات مل کر جناب امام علی علیہ السلام کے فضائل کا شمار کرنا چاہے تو قطعی طور پر ممکن نہیں کہ جناب امام علی علیہ السلام کے فضائل شمار کر سکیں. ان الفاظ کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ فضائل جناب امیر المومنین بیان کر سکے. دنیا نے دیکھا کہ تاریخ داں، محقق حضرات، ادیب، فلاسفر اور شعراء آپ کی ثنا کرنے سے قاصر رہے. آپ کے لائق تحسین صفات کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کا شمار کیا جا سکتا ہے. انسانی ذہن آپ کی حقیقت معلوم کرنے سے بالکل عاجز ہے. آپ کے لیے خدا اور اس کے آخری رسول کے بعد ہر تاریخ شایان شان ہے. جناب امام علی علیہ السلام آپ کے فضائل دشمنوں نے اپنی عداوت کی وجہ سے چھپائے اور دوستوں نے دشمنوں کے خوف سے، مگر یہ فضائل کا بے پناہ طوفان دونوں کے روکنے سے نہ رک سکا. تاریخ اسلام کا کوئی ورق فضائل علی سے خالی نظر نہیں آتا. حضرت علی کی امتیازی صفات و خدمات کی بنا پر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بہت عزت کرتے تھے اور حضور اپنے قول و فعل سے آپ کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے. نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جناب امام علی علیہ السلام کے متعلق کچھ اس طرح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علی میرے علم کا خزانہ ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ، اور یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے. میرے بعد سب آدمیوں سے بہتر علی ہے. جو شخص اس سے انکار کرے گا وہ میرا منکر ہے، اور جو میرا منکر ہے وہ اللہ کا منکر ہے. علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سن لو مسلمانوں، جو کوئی بھی شہر سے داخل ہونا چاہے سب سے پہلے اسے چاہیے کہ دروازے سے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علی تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو روح کو جسم سے ہوتی ہے. رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو دنیا میں اپنا بھائی قرار دیا. رسول اکرم نے میدان غدیر خم میں 1,30,000 مسلمانوں کے مجمع میں علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان فرمایا: من کنت مولا فہذا علی مولا.
اے لوگو سن لو، آج کے بعد جس جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ اگر تم علی کو اپنا خلیفہ بنا لو گے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو گے، مگر وہ تم کو صراط مستقیم کی ہدایت کرے گا اور تم اس کو ایک بہترین قائد پاؤ گے جو کہ خود بھی اچھی طرح سے تربیت یافتہ ہے۔ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ، میں نے تمہاری شادی ایسے شخص سے کی ہے جس کو میں تمام آدمیوں میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ میں تمام انسانی نسل آدم کا سردار ہوں اور علی عربوں کا سردار ہے۔ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور علی نبیوں کے آخری وصی ہیں۔ علی ایسے ہی اچھے حاکم ہیں جیسا کہ میں ہوں۔ رسول خدا نے مزید فرمایا، اے میرے وصی، اے میرے بھائی، اے میرے ہم راز، اللہ نے تمہیں 3 ایسی خوبیوں سے نوازا جو مجھے بھی نصیب نہیں ہوئی۔ پہلی خوبی کہ تم کو میرے جیسا سسر ملا جو کہ میں خود نہیں رکھتا۔ دوسری کہ تم کو میری بیٹی فاطمہ جیسی زوجہ ملی جیسی کہ مجھے پوری حیات میں نہیں ملی، اور جس سے 2 لڑکے حسن اور حسین جیسے شہزادے پیدا ہوئے جیسے کہ میرے نہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے علی کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے علی، ایک دن تم میری سنت کی خاطر مارے جاؤ گے۔ وقت رحلت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، مجھے غسل تم دینا اور مجھے لحد میں بھی تم اتارنا۔ اے علی، میرے بعد کچھ لوگ تجھ سے کھل کر مخالفت کریں گے اور تجھ سے حسد کرتے کرتے مر جائیں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن ایک دردناک عذاب ان کا منتظر ہوگا، کیونکہ تیری محبت ایمان کامل ہے اور تجھ سے بغض رکھنے والا جہنم کے شعلوں کا حقدار ہوگا۔ علی کی محبت دوزخ کی آگ سے بچائے گی اور گناہوں کو ایسے کھا جائے گی جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ پاک ہمیں صحیح محب اہل بیت بنائے۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ فضائل جناب حضرت امام علی علیہ السلام کا اگلا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔